قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر گھر محفل میلاد کا تسلسل ہے اور یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نقشِ قدم کا عادی بنائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی اور جنت کا راستہ کہا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کی بہت کامیاب ہوئے ایمان والے لوگ. اور ایمان کہتے ہی ہیں رسول علیہ السلام کے باتوں کی، ان کے کاموں کی پیروی کو. آپ ایمان کی تعریف دیکھیں تو علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. گویا اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں پہ عامل ہیں، اپنے نبی کی ہر بات کو سینے سے لگاتے ہیں، عملی طور پہ ہمارے عمل سے ان کی باتیں ظاہر ہیں، تو ہم سچے پکے مسلمان اور دنیا آخرت میں کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے سے منہ پھیر رکھا ہے، ہمارے اندر عقیدے کے تعلق سے کسی طرح کی ناپختگی یا تذبذب ہے، ہمارے اندر عملی لحاظ سے کوئی کمزوری ہے، تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہی دعوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی دی. ایسے کامیاب ترین افراد تیار کیے کہ جن کے قرآن پڑھنے سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے کردار کو انہی صحابہ کے کردار سے ملانے کی کوشش کریں، انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری زندگی کا روٹین ہو جائے، یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے. جو صحابیات گزری ہیں، اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، ہماری مائیں بہنیں ان کے نقش قدم کو جانیں، ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور یہ زندگی بھر کی جد و جہد ہے کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے مسلمان ساری زندگی اپنی کوششیں اس بات میں لگا دیتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل چلیں. اور ایک اللہ کے نیک بندے، ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ میں نے 70 بار کسی گناہ سے توبہ کیا اور اللہ نے مجھے 70 بار بتقاضۂ بشری مجھ سے دوبارہ وہ گناہ ہو جاتے. جب میں نے 71ویں بار توبہ کیا تو اللہ نے مجھے استقامت عطا فرمائی. آپ یہ گنتی ہٹا دیں اور یہ واقعہ ہٹا دیں تو اس کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما نظر آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا چاہتے تھے. اسی لیے وہ بار بار اپنی غلطیوں پہ توبہ کرتے تھے. اگر بتقاضۂ بشری کبھی کوئی خطا ہو گئی، کبھی نماز چھوٹ گئی تو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، کبھی کوئی دوسرا گناہ ہو گیا تو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، کبھی کچھ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی سے یکسر توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہم جتنی طاقت ہوگی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہم سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. آپ کی نظر میں ہم مولانا صاحب ہیں، میری نظر میں آپ نیک بھلے لوگ ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاقی طور پہ یا عملی طور پہ کون سی کمی موجود ہے، اور ہم چاہیں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے اسی طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. اور ہمیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. دنیا کا کوئی دروازہ ہو، وہ بار بار کھٹکھٹایا جائے تو انسان کی عزت وہاں ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر بار بار جائیں تو وہاں عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ ایک ایسا در ہے کہ جہاں جتنا جائیں گے عزتیں اتنی ہی بڑھ جائیں گی. کوئی گناہگار اگر رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو دنیا یہ نہیں کہتی یہ گناہ گار ہے، کہتی کتنا نیک ہے کہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا فیضان ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی برکتیں ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں لوٹتا ہے
تو آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. دنیا سمجھتی کتنا نیک آدمی ہے نا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. جبکہ آپ اقبال جرم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کوتاہی کو ایکسیپٹ کریں. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم اسے جانچیں پرکھیں اور اسے سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نے ایسے ہی زندگی گزار دی کہ ہم نے کوئی محاسبہ نہیں کیا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، مثلا دین اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے نماز. اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں، اور نمازی وہ نہیں ہے کہ جب ملی تو پڑھ لیا، نمازی کا مطلب نماز کے لیے دل بے چین ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں تڑپنا چاہیے، نماز کبھی چھوٹ جائے تو ہمیں یہ چلے گا کیا آن کریے ہیلو نماز کبھی چھوٹ جائے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. آپ دیکھیں مقام صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ان کی گود میں لیٹے